دوستو آپ دنیا پر ایک نگاہ ڈالیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے۔ آپ کو ایک آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حق کا طلبگار ہے، ہر شخص کی زبان پر شکوہ ہے کہ اسے اس کا حق نہیں ملتا، اس کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے۔ آقا کو شکایت ہے اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دیتا۔ اسی طرح ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے، گھر ہو یا باہر، شہر ہو یا دیہات ہو، امیر ہو غریب ہو، ارد ہو عورت ہو، مرد ہو بچے ہو، ہر جگہ اور ہر ماحول میں حقوق طلبی کی صدائیں گونجتی نظر آ رہی ہے۔ دوستو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگادو کرتے ہیں، کتنی محنت اور دوڑ دھوپ کرتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے اور ہم شکایت کے کیسے دفتر کھول بیٹھتے ہیں۔ مگر احکام الحاکمین جس کے قبضہ قدرت میں ہماری ذات، ہماری جان و مال کا دنیا کا یہ سارا کارخانہ ہے، ہر لحظہ ہر ساعت جس کے ہم پر بے شمار احسانات و انعامات ہیں، کیا ہم نے اس کے حقوق کے ادائیگی کی فکر کی؟ کیا اس کے جو حقوق ہم پر عائد ہیں کیا ہم نے ادا کیے؟ ہماری باری تعالیٰ ہم پر بھی ہم سے اپنے حقوق کی ادائیگی کا طلبگار ہے، وہ بھی اس کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا اور کتنی مرتبہ دھیان دیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی اور کب کی؟ اگر ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے نہ بنیں گے تو کیا اللہ ہم سے خوش رہے گا؟ کیا اس کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی؟ کیا اللہ کے حقوق تلف کرنے کے بعد ہم اللہ کے غیظ و غضب اور اس کی زبردست پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں۔ دوستو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، پھر اس کے حقوق کو پہچانیں اور حقوق پہچاننے کے بعد جان و تن سے اس کی حقوق کے ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس لیے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ آخرت میں اس کے بغیر ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اسے ایکتا بے نیاز تسلیم کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اے نبی کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے، ظلم ہے۔ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے مگر شرک کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا اس کے ساتھ علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑا گناہ کا افطرا کیا، یعنی جھوٹا کیا، غلط کیا۔ جس طرح اللہ کا ہم پر حق ہے ہم اس کے ذات کو ایک مانیں، اس کے ساتھ کسی اور خدائی میں شریک نہ سمجھے، اسی طرح ہم پر بھی یہ ضروری ہے اس کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہ جانیں۔ جس طرح اللہ کو دوزخ و دور کی نزدیک کی خبر ہے، ہر کھلی ہر چھپی چیز کا علم ہے، اور کسی اور کے متعلق ہمارے عقیدہ نہ ہو۔ جس طرح اللہ کے قبضہ میں تصرف میں یہ ساری کائنات اور اس کا نظام ہے، وہ اس میں جیسے چاہتا ہے بناتا اور بگاڑتا ہے، کسی اور کے اندر یہ قدرت و طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی حق ہے کہ ہم اس کی عبادت و اطاعت کریں، اس کے حکموں کے آگے سر جھکا دیں۔ اس نے اپنے آخری زماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ہم اپنی زبان اپنی ان ظاہری آنکھوں سے خدا کو نہیں دیکھتے ہیں، مگر ان میں کیا شک و شبہ ہے کہ خدا ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہمیں ہر حرکت و سکون اس کی نگاہ میں ہے، ہمارا ہر قدم اور اس کے ارادہ، ہر مشیت کا مروان منت اس کے سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو،
بس اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو بے شک یہ جانو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم سر اسی کے آگے جھکائے، کسی اور کا آگے نہیں، سجدہ اسی ذات کو کرے، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے گھر خانہ کعبہ کی کرے، کسی مزار کا نہیں، نذر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور فقیر کے لیے نہیں۔ حقیقی وحدانیت اور سچے حقوق اللہ کی ادائیگی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیزیں صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص سمجھیں۔ کسی اور خدا کو کتنا ہی مقرب کیوں نہ رہا ہو، اس کا اہل نہ سمجھے۔ سوچیے کتنی نا سمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی قبر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے۔ مزارات کو چومنا، اس کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادر گاہ کر اور اس طرح کی بہت سی خرافات میں مبتلا ہونا سب شرک ہے۔ کرے غیر غربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر، کواکب کو مانے کرشمہ تو خدا کا کافر۔ مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کرے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کر نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا کر دعائیں مانگے۔